بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم سندروی، طیبہ دواخانہ، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان۔ محترم ناظرین، آج میں آپ دوستوں کے لیے دوستوں کی فرمائش پر جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بواسیر کے لیے۔ میرے دوستو، یہ نسخہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نسخے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، خاص کر کے جن کو موقع والی بواسیر ہے یا خونی بواسیر ہے، یا ان دوستوں کے لیے جن کو سوزاک کی پرابلم ہے، گردے مثانے کی سوزش ہے، پیشاب اگر ان کا جل جل کر آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ان دو بھائیوں کے لیے جو بہت ہی پریشان ہیں، جگہ جگہ سے ادویات لے لے کر تھک چکے ہیں۔ میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، یا پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو پارسل آپ کے گھر تک ملے گا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اس نسخے کے جزائے ترکیبی، اس کو بنانے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ساتھ پرہیز کیا ہے، میں آپ کو مکمل بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ محترم ناظرین، یہ نسخہ خواتین و حضرات ہر ایک کے لیے یکساں مفید کا حامل نسخہ ہے۔ آپ دوستو، اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس نسخے کے بارے میں تو آپ اس موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0302419692، یشوین طیبہ دواخانہ، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور۔ محترم ناظرین، آپ نے پنساری کی دکان سے 2 اجزاء خریدنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ سفید رنگ کے یلو تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا نام جو ہے رائی سفید ہے۔ آپ نے سفید رائی کے نام سے آپ نے پنساری کی دکان سے 1 تولہ خرید لیں، 2 تولے خرید لیں۔ اسی کے ہم وزن آپ نے ریٹھے خریدنے ہیں۔ محترم ناظرین، ریٹھے آپ نے ایسے کے ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو بادام کی طرح، اخروٹ کی طرح توڑ دینا ہے۔ توڑنے کے بعد اس کے اندر سے یہ مغز نکلے گا، بیج نکلے گا، اس کو نکال دینا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ والے چھلکا آپ نے، اگر رائی سفید آپ نے 2 تولے لی ہے یا 20 گرام لی ہے تو یہ چھلکا جو ہے یہ بھی 20 گرام ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے علیحدہ علیحدہ باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس کے علاوہ جو ہے عام رائی جو ملتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، کلیجی کلر کی، لیکن اگر آپ یہ استعمال کرنی چاہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ رائی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ زیادہ ملے گا۔ اگر آپ دوسری رائی استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پنساری سے رائی کا نام لیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ میرے دوستو، آپ نے 20 گرام رائی استعمال کرنی ہے اور 20 گرام جو ہے ریٹھے کا چھلکا، اس کو آپ نے مغز جو ہے اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو نکال کر آپ نے وزن کرنا ہے۔ محترم،
اس کے بعد آپ نے دونوں اجزائے ترکیبی کو مغز ریٹھا نکال کر ریٹھے کا جو چھلکا ہے اور رائی کو آپ نے اچھی طرح باریک پاؤڈر کر کے آپ نے یکجان کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کسی شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ اگر آپ کیپسول میں اس کو بھرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ گولی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی گولی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے آپ اس کو کیپسول میں بھریں۔ تو آپ نے 0 سائز کے جو کیپسول ہوتے ہیں وہ اس سے بھر لینے ہیں۔ تو صبح دوپہر شام نیم گرم پانی سے کھانے کے 15-20 منٹ بعد آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر خونی بواسیر ہے تو 3 سے 4 خوراکوں سے خون رک جائے گا۔ اگر مسے ہیں 1 سے لے کر 5 یا 6 بھی مسے کیوں نہ ہوں، 10 سے 15 سال 20 سال پرانی بواسیر وہ بھی مسے والی موقعوں والی بواسیر، تو انشاءاللہ تعالی آپ جیسے جیسے اس نسخے کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کے مسے جو ہیں وہ سکڑتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ گردہ مثانہ کی سوزش کے لیے کمال درجہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ نسخہ۔ اگر کسی دوست کو سوزاک کی پرابلم ہے، چاہے نیا ہے یا پرانا ہے، وہ بھی اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور شفا دے گا۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بنانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بتائیں۔ میرے دوستو، آپ نے اس نسخے میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، ایک لال مرچ اور قبض کرنے والی اشیاء یعنی چاول اور نان وغیرہ۔ میرے دوستو، خاص کر کے لال مرچ کا پرہیز کریں اور قبض کرنے والی جو اجزاء خوراک ہے وہ بھی آپ مت استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جائیں گے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔